सब्सक्राइब कीजिए। میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور شراب کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے۔ دوسری جگہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک پیئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی کافور ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے جنت کی شراب کی صفت بیان فرمائی۔ جنت کی شراب دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کی شراب انسان کو بہکا دیتی ہے، وہ حرام ہے، لیکن جنت کی شراب میں سرور تو ہوگا لیکن نشہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں کی شراب یعنی دنیا کی شراب جس میں نشہ ہوتا ہے وہ نجس ہے، حرام ہے، اور جنت کی شراب جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا وہ شراب طہور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے جنت کی شراب سے متعلق فرمایا ان دونوں آیتوں میں کہ ان میں سے مشک اور کافور کی مہک اور ذائقہ ہوگا۔ مشک کی مہک، اللہ اکبر! یہ مشک کیا ہے؟ یہ کستوری ہے، اور اس کی خوشبو، اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اتنی دلکش ہوتی ہے اور اتنی دل کو بھا لینے والی ہوتی ہے، اور اس کی خوشبو اتنی مہکتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مشک وہ ہے جو اپنی خوشبو سے بتا دے کہ میں مشک ہوں، اور یہ نہیں کہ عطر فروش کہے کہ میں یہ مشک ہے۔ ایسی مشک کی خوشبو ہوا کرتی ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ نے جنت کی شراب سے متعلق فرمایا کہ ان میں کستوری اور کافوری کی مہک اور اس کا ذائقہ ہوگا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جنت کی تمام نعمتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے بنی ہیں۔ کوئی بھی جنت کی نعمت ایسی نہیں جو نبی آخر الزمان رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے نہ بنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اسی نور سے پروردگار جل جلالہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ایک ارشاد بھی موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور جنت اور جو اس میں نعمتیں ہیں میرے نور سے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، جنت کی ساری نعمتیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب جنت کی شراب کی خوشبو اتنی عظیم ہے، اور جنت کی شراب کی خوشبو اس حد تک مہکنے والی ہے اس کی خوشبو، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نور سے جنت بنی ہے، جنت کی نعمتیں بنی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوشبو کا عالم اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی خوشبو سے متعلق سننے کے بعد کہیں آپ کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو خوشبو آتی تھی وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی عطر ایسا لگاتے
جس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خوشبو آتی، تو میں آپ کو عرض کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عطر کی وہ طاقت نہیں کہ جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے والی خوشبو کا وہ مقابلہ کر سکے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے، خوشبو کا استعمال فرماتے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میمنت سے جو خوشبو آتی وہ خوشبو عطر کی نہ ہوتی بلکہ خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مناوی نے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور مہک سے متعلق کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں تھا تو اس سے مشک جیسی خوشبو مہکتی تھی، اور قریش اس کی برکت سے بارش طلب کرتے اور مصیبت کے وقت اس کے ساتھ مدد مانگتے۔ ابھی وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اپنے دادا کی پشت انور میں موجود ہیں، ابھی تو دادا سے باپ میں منتقل نہیں ہوئے اور باپ سے جو ہے وجود زمین پر جلوگر نہیں ہوا، لیکن اس وقت کے حوالے سے امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت انور میں تھا تو مشک کی طرح مہکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور قریش اس کی برکت سے بارش طلب کرتے تھے، یعنی وہ خوشبو اتنی عظیم تھی کہ اس زمانے کے اندر قریش اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی برکت سے بارش طلب کیا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مصیبت کے وقت اس کے ساتھ مدد طلب کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں قریش یہ التجا کرتے، اے اللہ تیرے اس بندے کی پشت انور سے جس کی خوشبو آ رہی ہے اس کے صدقے میں بارش نازل فرما اور اس کے صدقے میں ہماری مدد فرما۔ مولا پشت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بارشیں بھی نازل فرماتا اور پروردگار جل جلالہ مصیبتیں بھی دور فرما دیتا۔ اب یہاں محبت بھری ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گلاب جب کھلتا ہے اور کھلتا ہے تب اس کی مہک جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ عطر اگر ڈبی کے اندر بند ہے یا بوٹل کے اندر بند ہے تو خوشبو نہیں آتی، جب بوٹل کھولی جاتی ہے تب جا کر کے اس کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کا وجود میمنت ابھی زمین پر نہیں آیا، پشت جد کے اندر موجود ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور اس کے باوجود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مہک رہی ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو ان کے دادا بھی محسوس کر رہے ہیں اور قریش کے لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود میمنت کی خوشبو کی پوزیشن۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی والد ماجدہ کا ارشاد سماعت فرمائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خوشبودار پایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مشک سے بھی اعلیٰ تھی۔ یہ ماں کہہ رہی ہے، اللہ اکبر۔ وجود میمنت دنیا میں آیا تو خوشبو سے پورا محلہ، پورا علاقہ معطر ہو گیا، اور جب دادا کی پشت انور پر تھے، پشت انور میں موجود تھے، تب بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو سے، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قریش کے لوگ بارش کی دعائیں کرتے اور مصیبت کے ازالے کی دعائیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ عقیدہ اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات بابرکت کو کائنات کے سارے انسانوں سے افضل و اعلیٰ تو ماننا یہ ضروری ہے ہی، اور بعد از خدا بزرگ ماننا یہ ضروری تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو سارے انسانوں کے جسم سے بہتر اور افضل اور بے عیب ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود، پورا سراپا باعث خیر و برکت تھا، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے وجود کی پوزیشن یہ تھی کہ بال کے بال اور ناخون تک کی سچویشن یہ تھی کہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں تھیں، یہ بھی باعث برکت اور باعث نجات رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کو سماعت فرمانے کے بعد اب آئیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوزیشن خوشبو کے اعتبار سے کیا تھی، اور دائی حلیمہ اس سلسلے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تو بنی سعد کے ہر گھر سے ہم نے مشک جیسی خوشبو کو سونگھا، اور لوگوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت قدرتی طور پر پختہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھی سی ہتھیلی کو پکڑتا اور تکلیف والی جگہ پر اس کو رکھتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تکلیف جلدی سے دور ہو جاتی تھی، اور اگر ان کے اونٹ یا بکریاں تکلیف زدہ ہوتی تو وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں جس کے بچپنے کا عالم یہ ہوگا، اس کا جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ اکبر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنی سعد قبیلے کے اندر جب حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہیں تو پورا علاقہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، اور مشک جیسی خوشبو پورے علاقوں سے آنے لگتی ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے، انسان خوشبو سے محبت کرتا ہے اور بدبو سے نفرت کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو پروردگار نے اتنا معطر بنا کر کے بھیجا کہ دنیا کے انسان کے پسینوں کے اندر بدبو ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں
اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل و فضائل کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا معطر، کتنا خوشبودار اور کتنا جو ہے کستوری جیسا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کستوری سے زیادہ مہک والا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں حضرت معاذ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کے صاحبزادے خود فرماتے ہیں کہ جب میرے والد پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمائی اور جب میرے والد کو لوگوں نے سنسار کیا، اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حاضر تھا۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ جب پتھر میرے والد پر برسائے جا رہے تھے، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور مجھ پر ایک غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ قریب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھاما اور میں نے دیکھا بغل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پسینہ بہہ رہا ہے، لیکن اس پسینے کو میں نے دیکھا کہ مشک سے زیادہ اس پسینے سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغل کے پسینے کی خوشبو کا یہ حال تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے اللہ تعالیٰ مشک سے زیادہ خوشبو اور مشک سے بھی زیادہ اور بہترین خوشبو عطا فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اللہ اکبر، ایک روز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے کی کچھ بات بتاؤں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم نرم و نازک تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے خوشبو مشک سے زیادہ جو ہے وہ مہکتی نظر آتی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خوشبو کے حلے پھٹتے ہوئے نظر آتے، اور ایسا لگتا جیسے خوشبو کے پھوار نکل رہی ہو، اور خوشبو کی پھوار اس طریقے سے لوگوں کو معطر کرتی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے والد ماجد ہیں، انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے متعلق فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی خوشبو کی لپٹیں آتی اور چمکتے رہتے، جس بیمار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دھو کر پلا دیتے فوراً اچھا ہو جاتا۔ اللہ اکبر، بالوں سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خوشبو آتی جیسے لپٹیں نکل رہی ہوں، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو رہی ہو۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیوں نہ ہو جو اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا حبیب ہو، وہ اتنا معطر نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بے پناہ خوشبو سے معطر فرمایا تھا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کی مہک کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر، حضرت انس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے تمام عطر سونگھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے اعلیٰ اور عمدہ خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ لگائیں یہ کون کہہ رہے ہیں جن کی زندگی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں، معیت کے اندر اس وقت سے گزری تھی جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے،
اور چھوٹی عمر سے لے کر کم و بیش رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک انہوں نے خدمت کی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے متعلق جو وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے ساری خوشبوؤں کو سونگھا لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو سے اعلیٰ اور عمدہ خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔